بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ مرجیہ، شیعوں اور خارجیوں کے انتہائی متضاد نظریات کا رد عمل ایک تیسرے گروہ کی پیدائش کی صورت میں ہوا جسے مرجیہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت علی کی لڑائیوں میں جس طرح کچھ لوگ ان کے پرجوش حامی اور کچھ ان کے سخت مخالف تھے، اسی طرح ایک طبقہ غیر جانبدار لوگوں کا بھی تھا جو یا تو خانہ جنگی کو فتنہ سمجھ کر الگ بیٹھا رہا تھا یا پھر اس معاملے میں مذہب تھا کہ حق فریقین میں سے کس کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ اس بات کو تو ضرور محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں کشت و خون ایک بڑی برائی ہے، مگر وہ لڑنے والوں میں سے کسی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ تھے اور ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے تھے کہ آخرت میں وہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اس حد تک تو ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف نہ تھے، لیکن جب شیعوں اور خارجیوں نے اپنے انتہا پسندانہ نظریات کی بنا پر کفر و ایمان کے سوالات اٹھانے شروع کیے اور ان پر جھگڑوں، بحثوں اور مناظروں کا سلسلہ چلا، تو اس غیر جانبدار طبقے نے بھی اپنے نقطہ نظر کے حق میں مستقل دینیاتی نظریات قائم کر لیے، جس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، ایمان صرف خدا اور رسول کی معرفت کا نام ہے، عمل اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، اس لیے ترک فرائض اور ارتکاب کبائر کے باوجود ایک شخص مومن رہتا ہے۔ نمبر 2، نجات کا مدار صرف ایمان پر ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آدمی کی مغفرت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے مجتنب ہو اور توحید کے عقیدے پر مرے۔ بعض مرجیہ نے اسی انداز فکر کو آگے بڑھا کر یہ قول اختیار کیا کہ شرک سے کمتر جو برے سے برے افعال بھی کیے جائیں وہ لا محالہ بخشے جائیں گے، اور بعضوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ آدمی اگر دل میں ایمان رکھتا ہو اور وہ دارالاسلام میں بھی جہاں کسی کا خوف نہیں، زبان سے کفر کا اعلان کرے یا بت پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی وہ کمال الایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ ان خیالات نے معاصی اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی بڑی ہمت افزائی کی اور لوگوں کو اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا۔ اس طرز خیال سے ملتا جلتا ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے ایک فتنہ ہے۔ حکومت کے سوا دوسروں کے برے افعال پر ٹوکنا تو ضرور جائز ہے، مگر حکومت کے ظلم و جور کے خلاف زبان کھولنا جائز نہیں۔ علامہ ابو بکر جساس اس پر بڑے تلخ انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ان باتوں نے ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے اور برائیوں اور گمراہیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا۔ معتزلہ، اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرز فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں اعتزال کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ پہلے 3 گروہوں کی طرح اس کی پیدائش خالص سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی، لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کیے اور اس مجادلہ افکار و آراء میں پوری شدت کے ساتھ حصہ لیا جو اس وقت سیاسی اسباب سے تمام دنیا اسلام میں عموماً اور عراق میں خصوصاً چھڑا ہوا تھا۔ اس مسلک کے بانی واصل بن عطا سن 80 ہجری سے 131 ہجری، سن 699 عیسوی تا 748 عیسوی، اور عمر بن عبید متوفی سن 145 ہجری بمطابق 763 عیسوی تھے، اور ابتداً بصرہ ان کی بحثوں کا مرکز تھا۔ ان کے سیاسی نظریات کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، ان کے نزدیک امام کا تقرر یعنی ریاست کا قیام شرعاً واجب تھا، لیکن بعض معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ سرے سے امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر امت خود عدل پر قائم رہے تو کسی امام کا تقرر فضول ہے۔
نمبر 2، ان کی رائے تھی کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑا گیا ہے اور امتی کے انتخاب سے امامت منعقد ہوتی ہے۔ بعض معتزلہ اس پر مزید شرط یہ لگاتے تھے کہ امامت کے انعقاد کے لیے تمام امت کا اتفاق ہونا چاہیے اور فتنہ و اختلاف کی حالت میں امام کا تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، ان کا قول تھا کہ امت جس صالح اور اہل مسلمان کو چاہے امام منتخب کر سکتی ہے، اس میں قریشی اور غیر قریشی یا عربی اور عجمی کی کوئی قید نہیں۔ بعض معتزلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ عجمی کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے، بلکہ اگر مولا آزاد کردہ غلام کو بنایا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اگر امام کے حامی زیادہ نہ ہوں تو ظلم و جور کی صورت میں اسے ہٹانا زیادہ آسان ہوگا۔ گویا حکومت کے استحکام کی بنسبت انہیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ حکمران کو معزول کرنے میں سہولت ہو۔ نمبر 4، ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت جمعہ اور نماز جائز نہ تھی۔ نمبر 5، ان کے بنیادی اصولوں پر میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی تھا۔ وہ عدل اور راستی سے ہٹ جانے والی حکومت کے خلاف خروج بغاوت کو واجب کہتے تھے، جبکہ ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہو اور کامیاب انقلاب برپا کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے اموی خلیفہ ولید بن یزید کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور اس کی جگہ یزید بن ولید کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مسلک اعتزال میں ان کا ہم خیال تھا۔ نمبر 6، خوارج اور مرجئہ کے درمیان کفر و ایمان کے معاملے میں جو جدال برپا تھا، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ گناہگار مسلمان نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ بیچ کی ایک حالت پر ہے۔ ان نظریات کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کے اختلافات اور پچھلی خلافتوں کے مسئلے میں بھی بے باکانہ اپنے فیصلے صادر کیے۔ واصل بن عطا کا قول تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے فریقین میں سے کوئی ایک گروہ فاسق تھا، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق فسق کا مرتکب ہوا تھا۔ اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ اگر علی اور طلحہ اور زبیر میرے سامنے ترکاری کی ایک گٹھی پر بھی گواہی دیں تو میں قبول نہ کروں، کیونکہ ان کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔ عمر بن عبید کی رائے تھی کہ فریقین فاسق تھے۔ حضرت عثمان پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے حضرت عمر کو بھی مطعون کر ڈالا۔ علاوہ بری بہت سے معتزلہ قانون اسلامی کے ماخذ میں سے حدیث اور اجماع کو قریب ساقط کر دیتے تھے۔ سواد اعظم کی حالت۔ ان متحرف اور متشدد گروہوں کے درمیان مسلمانوں کا سواد اعظم اپنے خیالات میں انہی نظریات اور اصولوں پر قائم تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلم چلے آ رہے تھے اور جنہیں جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ مسلمین ابتدا سے اسلامی اصول و نظریات سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی بمشکل 8 سے 10% کی آبادی اس تفرقے سے متاثر ہوئی تھی، باقی سب لوگ مسلک جمہوری پر قائم تھے۔ مگر دور اختلاف شروع ہونے کے بعد سے امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے ان اختلافی مسائل میں جمہور اہل اسلام کے مسلک کی باقاعدہ توضیح نہیں کی تھی، جو ایک پورے نظام فکر کی شکل سے مرتب ہوتی، بلکہ مختلف فقہا اور محدثین مختلف مواقع پر اپنے اقوال، فتاوی، روایات یا طرز عمل سے منتشر طور پر اس کے کسی پہلو کو واضح کرتے رہتے تھے۔ باب ہفتم امام ابو حنیفہ کا کارنامہ۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ملوکیت کا آغاز ہوتی امت کی قیادت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک سیاسی قیادت جس کی زمام کار ملوک و امرا اور سلاطین کے ہاتھ میں رہی، اور دوسری دینی قیادت جسے امت کے علماء و صلحاء نے سنبھال لیا۔ قیادت کی اس تفریق کے اسباب و نتائج پر ہم اس سے پہلے مفصل بحث کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے کہ اس دور تفریق میں سیاسی قیادت کا کیا رنگ تھا۔ اب ہم ایک نظریہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے امت کی دینی قیادت سنبھالی اور کس طرح انہوں نے وہ مسائل حل کیے جو اس دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لیے ہم امام ابو حنیفہ کو دینی قیادت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے لے کر یہاں ان کا کارنامہ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے ان کے کام کی تکمیل کس طرح کی۔
مختصر حالات زندگی۔ امام کا اسم گرامی نعمان بن ثابت تھا۔ عراق کے دارالحکومت کوفہ میں ان کی پیدائش معتبر روایات کے مطابق سن 80 ہجری 699 عیسوی میں ہوئی۔ عبد الملک بن مروان اس وقت اموی خلیفہ تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 52 سال بنی امیہ کے عہد میں اور 18 سال بنی عباس کے عہد میں گزارے۔ حجاج بن یوسف کی موت کے وقت وہ 15 سال کے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ جوان تھے۔ یزید بن المحلب، خالد بن عبداللہ القصری اور نصر بن سیار کی ولایت عراق کے طولانی عہد ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ ابن حبیرہ آخری اموی گورنر کے ظلم و ستم کا وہ خود نشانہ بنے، پھر ان کے سامنے ہی عباسی دعوت اٹھی۔ اس کا مرکز ان کا اپنا شہر کوفہ تھا اور بغداد کی تعمیر سے پہلے تک کوفہ ہی کو عملاً نوخیز دولت عباسیہ کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ خلیف المنصور کے عہد میں 150 ہجری سن 767 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا خاندان ابتداً کابل میں تھا۔ ان کے دادا، جن کا نام بعض نے زوتا اور بعض نے زوتا لکھا ہے، جنگ میں گرفتار ہو کر کوفہ آئے اور مسلمان ہو کر یہیں بنی تمیم اللہ کی ولا میں رہ پڑے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت علی سے ان کی ملاقات تھی اور اس حد تک تعلقات تھے کہ وہ کبھی کبھی ان کی خدمت میں ہدیے بھیجتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ثابت، امام ابو حنیفہ کے والد، بھی کوفے میں تجارت کرتے تھے۔ امام کی اپنی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفے میں ان کی روٹیوں کی دکان بیکری تھی۔ امام کی تعلیم کے متعلق ان کا اپنا بیان ہے کہ یہ ابتداً انہوں نے قرأت، حدیث، نحو، ادب، شعر، کلام وغیرہ تمام ان علوم کا مطالعہ کیا تھا جو اس زمانے میں متبادل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے علم کلام میں اختصاص پیدا کیا اور ایک مدت اس میں مشغول رہ کر اس مرتبے تک ترقی کر گئے کہ اس فن میں ان کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں۔ ان کے مشہور شاگرد ظفر بن حزیل کی روایت ہے کہ امام نے ان سے کہا کہ پہلے میں علم کلام سے دلچسپی رکھتا تھا اور اس حد تک کو پہنچ گیا تھا کہ میری طرف اشارہ کی پہلے میں علم کلام سے دلچسپی رکھتا تھا اور اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ میری طرف اشارے کیے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں امام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص تھا جسے علم کلام کی بحثوں میں مہارت حاصل تھی۔ زمانہ ایسا گزرا کہ میں انہی بحثوں اور مناظروں میں مشغول رہتا تھا اور چونکہ اختلافات کا اکھاڑا زیادہ تر بصرے میں تھا، اس لیے میں تقریباً 20 مرتبہ وہاں گیا اور کبھی کبھی سال 6 مہینے بھی وہاں رہ کر خوارج کے مختلف گروہوں، اباضیہ، صغیریہ وغیرہ سے اور حویشیہ کے مختلف طبقوں سے مناظرہ کرتا رہا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام نے اس وقت کے فلسفہ و منطق اور اختلافات مذاہب کے متعلق بھی ضرور کافی واقفیت بہم پہنچائی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر علم کلام میں آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ بعد میں انہوں نے قانون میں منطقی استدلال اور عقل کے استعمال کا جو کمال دکھایا، وہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں جو شہرت حاصل ہوئی جو شہرت حاصل کی وہ اسی ابتدائی ذہنی تربیت کا نتیجہ تھی۔ کافی مدت تک اس میں مشغول رہنے کے بعد کلامی جھگڑوں اور مجادلوں سے ان کا دل بیزار ہو گیا اور انہوں نے فقہ اسلامی قوانین کی طرف توجہ دی۔ یہاں طبعاً ان کی دلچسپی اہل حدیث کے مدرسہ فکر سے نہ ہو سکتی تھی۔ عراق کے اصحاب الرائے کا مرکز اس وقت کوفہ تھا، اسی سے وہ وابستہ ہو گئے۔ اس مدرسہ فکر کی ابتدا حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے شاگرد شریح اور مسروق اس مدرسے کے نامور ائمہ ہوئے، جن کا شہرہ اس وقت تمام دنیا اسلام میں تھا۔ پھر ابراہیم نقعی اور ان کے بعد حماد تک اس کی امامت پہنچی۔ انہی حماد کی شاگردی
ابو حنیفہ نے اختیار کی اور ان کی وفات تک پورے 18 سال ان کی صحبت میں رہے، مگر انہوں نے صرف اسی علم پر اکتفا نہ کیا جو کوفے میں ان کے اساتذہ کے پاس تھا، بلکہ بار بار حج کے موقع پر حجاز جا کر وہ فقہ اور حدیث کے دوسرے اکابر اہل علم سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ 120 ہجری میں جب ان کے استاد حماد کا انتقال ہوا تو اس مدرسے فکر کے لوگوں نے بالاتفاق امام ابو حنیفہ کو ان کا جانشین بنایا، اور اس مسند پر 30 سال تک درس و تدریس اور افتتاح کا وہ لافانی کام انہوں نے انجام دیے جو آج مذہب حنفی کی بنیاد ہے۔ اس 30 سال کی مدت میں انہوں نے بقول بعض 60,000 اور بقول بعض 83,000 قانونی مسائل کے جوابات دیے جو ان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیے گئے۔ 700-800 کی تعداد میں ایسے شاگرد تیار کیے جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر درس و افتتاح کے مسند نشین اور عوام کی عقیدتوں کے مرکز بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں سے 50 کے قریب ایسے آدمی نکلے جو ان کے بعد سلطنت عباسیہ کے قاضی ہوئے۔ ان کا مذہب اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حصے کا قانون بن گیا۔ وہی عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغل سلطنتوں کا قانون تھا، اور آج چین سے لے کر ترکی تک کے کروڑوں مسلمان اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ معاش کے لیے امام نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا۔ کوفے میں وہ ایک خاص قسم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس پیشے میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ ان کا اپنا ایک بڑا کارخانہ تھا جس میں خز تیار کیا جاتا تھا۔ ان کی تجارتی کوٹھی صرف کوفے ہی میں کپڑے فروخت نہیں کرتی تھی بلکہ اس کا مال دور دراز علاقوں میں بھی جاتا تھا۔ پھر ان کی دیانت پر عام اعتماد جب بڑھا تو یہ کوٹھی عملاً ایک بینک بھی بن گئی جس میں لوگ کروڑوں روپے امانت رکھواتے تھے۔ ان کی وفات کے وقت 5 کروڑ درہم ان کی امانتیں اس کوٹھی میں جمع تھیں۔ مالی و تجارتی معاملات کے متعلق اس وسیع تجربے نے ان کے اندر قانون کے بہت سے شعبوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی تھی جو صرف علمی حیثیت سے قانون جاننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے ان کو بڑی مدد دی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ان کی فراست و مہارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب 145 ہجری سن 762 عیسوی میں المنصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا تو ابو حنیفہ کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا، اور 4 سال تک وہ اس کام کے نگران اعلیٰ رہے۔ وہ اپنی شخصی زندگی میں انتہائی پرہیزگار اور دیانتدار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک شریک کو مال بیچنے کے لیے باہر بھیجا۔ اس مال میں ایک حصہ عیب دار تھا۔ امام نے شریک کو ہدایت کی کہ جس کے ہاتھ فروخت کرے اسے عیب سے آگاہ کر دے، مگر وہ اس بات کو بھول گیا اور سارا مال عیب ظاہر کیے بغیر فروخت کرایا۔ امام نے اس پورے مال کی وصول شدہ قیمت جو 35,000 درہم تھی خیرات کر دی۔ مورخین نے متعدد واقعات ایسے بھی نقل کیے کہ ناتجربہ کار لوگ اگر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ان کی دکان پر آتے اور مال کی قیمت کم بتاتے تو امام خود ان سے کہتے تھے کہ تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے، اور ان کو صحیح قیمت ادا کرتے تھے۔ ان کے ہم اثر ان کی پرہیزگاری کی تعریف میں غیر معمولی طور پر ربط اللسان تھے۔ مشہور امام حدیث عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے گا جس کے سامنے دنیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا، کروڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا، کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا، اور وہ مناصب جن کے پیچھے دوڑتے پھرتے کبھی قبول نہ کی۔ قاضی ابن شبرما کہتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے لگی مگر وہ اس سے بھاگے، اور ہم سے وہ بھاگی، ہم اس کے پیچھے لگے۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں خدا کی قسم ابو حنیفہ نے کبھی کسی امیر کا عطیہ یا ہدیہ قبول نہ کیا۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف سے ابو حنیفہ کی صفت پوچھی۔ انہوں نے کہا
باخدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہیز کرنے والے اہل دنیا سے مجتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے۔ ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے تھے اور فضول باتیں کبھی نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو جواب دیتے، امیر المومنین میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ اپنے نفس اور دین کو برائیوں سے بچاتے تھے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ سے مشغول رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت فیاض آدمی تھے، خصوصاً اہل علم پر اور طلباء پر اپنا مال بڑی دریا دلی سے خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجارتی منافع کا ایک خاص حصہ اس مقصد کے لیے الگ کر رکھا تھا، جس سے سال بھر تک علماء اور طلباء کو باقاعدہ مالی اعانتیں دیتے رہتے اور آخر میں جو کچھ بچتا وہ انہی میں تقسیم کر دیتے۔ وہ ان کو مال دیتے وقت کہا کرتے ہیں، آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، اس نے مجھ کو بخشا ہے۔ ان کے شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے، اور امام ابو یوسف کے تو گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑوا کر اسے کسی معاشی کام میں لگانا چاہتے تھے۔ اس سیرت اور شخصیت کا تھا وہ شخص جس نے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں قریب ان تمام اہم مسائل سے تعرض کیا جو خلافت راشدہ کے پیش آنے والے حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی آراء اب ہم سب سے پہلے ان مسائل کو لیں گے جن کے مطابق امام کے خیالات ان کے اپنے قلم سے ثبت کیے ہوئے موجود ہیں۔ وہ کوئی صاحب تصنیف آدمی نہ تھے، اس لیے ان کے کام کے متعلق زیادہ تر دوسرے معتبر ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، لیکن شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ کے اٹھائے ہوئے چند مسائل ایسے ہیں جن پر انہوں نے اپنی عادات کے خلاف خود قلم اٹھایا ہے، اور اہل سنت والجماعت یعنی مسلم معاشرے کے سواد اعظم کا عقیدہ اس مسئلہ کی نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں مرتب کر دیا ہے۔ فطرتاً ہمیں ان کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے اولیت کا مرتبہ اسی چیز کو دینا چاہیے جو ان کی اپنی تحریر کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ حضرت علی کے زمانے خلافت اور بنی امیہ کے آغاز سلطنت میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے، ان سے 4 بڑے فرقے وجود میں آ گئے تھے، جنہوں نے بعض ایسے مسائل پر انتہائی آراء کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان کو مذہبی عقیدہ قرار دیا جو مسلم سوسائٹی کی ترکیب، اسلامی ریاست کی حیت، اسلامی قانون کے ماخذ اور امت کے سابقہ اجتماعی فیصلوں کی مستند حیثیت پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ان مسائل کے متعلق سواد اعظم کا مسلک اگرچہ متعین تھا کیونکہ عام مسلمان اس پر چل رہے تھے، اور بڑے بڑے فقہا وقتاً فوقتاً اپنے اقوال و افعال سے بھی ان کا اظہار کرتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے اس کو 2 ٹوک طریقے سے ایک اور واضح تحریر کی صورت میں مرتب نہیں کیا تھا۔ عقیدہ اہل سنت کی توضیح۔ امام ابو حنیفہ پہلے شخص جنہوں نے الفقہ الاکبر لکھ کر ان مذہبی فرقوں کے مقابلے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ثبت کیا۔ علم کلام کی اصطلاح رائج ہونے سے پہلے عقائد اور اصول دین اور قانون سب کے لیے فقہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا۔ البتہ فرق اس طرح کیا جاتا تھا کہ عقائد اور اصول دین کو الفقہ الاکبر کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے یہی نام اپنے اس رسالے کے لیے استعمال کیا۔ اس کتاب کے بعض حصوں کے متعلق قریب کے زمانے میں محققین نے شک ظاہر کیا کہ وہ الحاقی ہیں، لیکن ہم یہاں اس کے جن اجزاء کا بحث کر رہے ہیں ان کی صحت مسلم ہے، کیونکہ دوسرے جن ذرائع سے بھی ان مسائل کے مطابق امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم ہوتا ہے یہ ان سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلا ابو حنیفہ کی الوصیہ ابو مطلبلغی کی روایت کردہ نے امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں ابو یوسف اور محمد بن حسن الشہابی سے منقول شدہ عقائد
بیان کیے ہیں۔ اس میں ہمارے موضوع سے متعلق جن سوالات سے امام نے بحث کی ہے، ان میں پہلا سوال خلفائے راشدین کی پوزیشن کا ہے۔ مذہبی فرقوں نے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آیا ان میں سے بعض کی خلافت صحیح تھی یا نہیں، اور ان میں سے کون کس پر افضل تھا، بلکہ ان میں سے کوئی مسلمان بھی رہا یا نہیں۔ ان سوالات کی حیثیت محض چند سابق شخصیتوں کے متعلق ایک تاریخی رائے کی نہیں تھی، بلکہ دراصل ان سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح یہ خلفاء مسلمانوں کے امام بنائے گئے، آیا اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ کی تقرری کا آئینی طریقہ مانا جائے گا یا نہیں۔ نیز اگر ان میں سے کسی کی خلافت کو بھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے زمانے کے اجماعی فیصلے قانون اسلامی کا جز مانے جائیں گے یا نہیں، اور اس خلیفہ کے اپنے فیصلے قانونی نظائر کی حیثیت رکھیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خلافت کی صحت و عدم صحت اور ان کے ایمان و عدم ایمان، حتیٰ کہ ان میں سے بعض پر بعض کی فضیلت کا سوال بھی آپ سے اس سوال پر منتہی ہوتا تھا کہ بات کیا مسلمان آیا اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے اجتماعی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، جو پیغمبر اسلام کی براہ راست تربیت اور رہنمائی میں بنا تھا، اور جس کے توسط سے ہی بعد کی نسلوں کو قرآن اور سنت پیغمبر اور اسلامی احکام کی ساری معلومات پہنچی ہیں۔ دوسرا سوال جماعت صحابہ کی پوزیشن کا ہے، جس کے سواد اعظم کو ایک گروہ اس بنا پر ظالم و گمراہ بلکہ کافر تک کہتا تھا کہ انہوں نے اپنے 3 خلفاء کو امام بنایا، اور جس کے افراد کی ایک بڑی تعداد کو خوارج اور معتزلہ کافر و فاسق ٹھہراتے تھے۔ یہ سوال بھی بعد کے زمانے میں محض ایک تاریخی سوال کی حیثیت نہ رکھتا تھا، بلکہ اس سے خود بخود یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام ان لوگوں کے واسطے سے منقول ہوئے ہیں وہ آیا اسلامی قانون کے ماخذ قرار پائیں گے یا نہیں۔ تیسرا اہم اور بنیادی سوال ایمان کی تعریف اور ایمان کفر کے اصولی فرق اور گناہ کے اثرات و نتائج کا نتیجہ تھا، جس پر خوارج، معتزلہ اور مرجئہ کے درمیان سخت بحثیں اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سوال بھی محض دینیاتی نہ تھا، بلکہ مسلم سوسائٹی کی ترکیب سے اس کا گہرا تعلق تھا، کیونکہ اس کے متعلق جو فیصلہ بھی کیا جائے اس کا اثر مسلمانوں کے اجتماعی حقوق اور ان کے قانونی تعلقات پر لازماً پڑتا تھا۔ نیز ایک اسلامی ریاست میں اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ گار حاکموں کی حکومت میں جمعہ و جماعت جیسے مذہبی کام اور عدالتوں کے قیام اور جنگ و جہاد جیسے سیاسی کام صحیح طور پر کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان مسائل کے متعلق اہل سنت کا جو مسلک ثبت کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب۔ یہ سب حق پر تھے اور حق کے ساتھ رہے۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر عمر بن خطاب کے لیے، پھر عثمان کے لیے، پھر علی بن ابی طالب کے لیے، اور یہ خلفائے راشدین و ائمہ مہدیین ہیں۔ اس سلسلے میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ ذاتی طور پر حضرت علی کو حضرت عثمان کی بنسبت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور ان کی شخصی رائے یہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، مگر حضرت عثمان کے انتخاب کے موقع پر اکثریت سے جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی عقیدہ یہی قرار دیا کہ فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتے۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبوب رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے، اور نہ
اور نہ کسی سے تبرہ کرتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے۔ اگرچہ صحابہ کی خانہ جنگی کے بارے میں ابو حنیفہ نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے، چنانچہ وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جن لوگوں سے بھی جنگ ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس میں جنگ جمل اور صفین کے شرکا شامل ہیں، ان کے مقابلے میں علی زیادہ برسر حق تھے، لیکن وہ دوسرے فریق کو معتون کرنے سے قطعی پرہیز کرتے ہیں۔